بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو بہت اہم اور نازک مسئلے پر ہے جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، خصوصاً شادی شدہ افراد اس کو لازمی دیکھیں کہیں آپ تو انجانے میں ان میں سے کوئی کام کر نہیں گزرے جس سے آپ کا ازدواجی تعلق خطرے میں پڑ گیا ہو۔ بعض دفعہ بلکہ کئی بار میاں بیوی کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے 7 کام بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے نکاح اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حرام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ہماری یہ ویڈیو ہر میاں بیوی کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے آپ کو اس 7 کاموں سے ہمیشہ دور رکھیں، یعنی کہ یہ 7 کام بھول کر بھی نہ کریں، ورنہ آپ کا بھی نکاح طلاق دیے بغیر ہی ٹوٹ جائے گا اور آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کا شوہر آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ نکاح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم سنت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہیے، وہ مرد ہے یا عورت، اسے سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنے سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے وہ نکاح ضرور کرے، یعنی کہ وہ شادی ضرور کرے۔ اب ہم آپ کو 7 ایسے کام بتاتے ہیں جن کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے اگر ان 7 کاموں میں سے کوئی ایک کام شوہر یا بیوی کوئی کر لیتا ہے تو پھر انسان کا طلاق بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ طلاق دیے بغیر ہی نکاح اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، شوہر کی موت ہونے پر سب سے پہلی چیز، اگر حادثے یا کسی اور وجہ سے شوہر کی موت ہو جائے تو اس کی بیوی کا نکاح اپنے آپ شوہر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح سے اگر اس کی بیوی کی موت ہو جائے تو اس کے شوہر کا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شوہر اور بیوی میں سے اگر کسی ایک کی موت ہو جائے تو پھر ان کا آپس میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں نکاح طلاق کے بغیر ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اسلام چھوڑنے پر دوسرا کام ہے۔ میاں بیوی میں سے کسی ایک کا اسلام سے خارج ہونا یا اسلام کو چھوڑ دینا، یعنی کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک انسان، چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی، اگر کسی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی نعوذ باللہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنا لیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر میاں بیوی کا نکاح طلاق دیے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، خلا لے لینا۔ کچھ لوگ پوچھیں گے یہ خلا کیا ہوتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتائیں گے، خلا دراصل عورت کی طرف سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہماری شریعت میں طلاق دینے کا حق صرف اور صرف شوہر کے پاس ہوتا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق چاہتی ہے لیکن شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے رہا، جبکہ بیوی اپنے شوہر سے اور اس کو اپنے شوہر سے چھٹکارا چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایسے میں عورتیں کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں شریعت نے عورت کو خلا دینے کا حق دیا ہے، یعنی کہ ایسی صورت میں وہ عدالت سے رجوع کر کے اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ خلا کے ذریعے جج میاں بیوی کا رشتہ جوا ختم کر دے گا، یعنی ایسی صورت میں میاں بیوی کا طلاق کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، کسی ایک کے لاپتہ ہونے پر چوتھا کام ہے۔ لاپتہ ہونا یعنی غائب ہو جانا، پھر جان بوجھ کر میاں بیوی میں سے کسی کا ایک گھر سے بھاگ جانا، یعنی اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک بھی لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر جان بوجھ کر ان میں سے کوئی اپنے گھر سے بھاگ جاتا ہے تو اس کے بعد کافی کوششیں کرنے کے بعد بھی، یعنی کہ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں ملتا یا پھر نہیں ملتی اور کافی عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں میاں بیوی کا نکاح طلاق کے بغیر اپنے آپ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میاں بیوی کا رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر ایسے میں دوسروں کے ساتھ نکاح کر سکتی ہیں۔
نمبر 5، رضائی بہن بھائی۔ مثال کے طور پر اگر کسی مرد کا کسی اور کے ساتھ نکاح ہو اور وہ دونوں میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہوں، مگر بعد میں ان کو پتہ چل گیا کہ اس نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا وہ تو اس کی رضائی بہن ہے، یعنی کہ وہ تو اس کی دودھ شریک ہے، جیسا کہ اگر کوئی عورت ہے اس کا دودھ اس لڑکی نے بھی پیا ہے اور اس لڑکے نے بھی پیا ہے، مگر بعد میں کسی وجہ سے وہ دور رہتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں تھا اور انہوں نے غلطی کر آپس سے نکاح کر لیا، مگر بعد میں تحقیقات سے انہیں پتہ چلا کہ وہ تو آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں، اور پھر ایسے میں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جس طرح اسلام میں سگے بھائی بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، ویسے ہی رضائی بہن بھائی کے بھی آپس میں نکاح نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں ان کا طلاق کیے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ نمبر 6، اور اللہ سے اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے یہ اختیار دے کہ وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو اپنے شوہر سے ہی نکاح میں رہ جائے، یا شوہر یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، یعنی ہم بستری نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بھی طلاق کے بغیر بیوی نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ نمبر 7، جو کہ رشتوں کے حوالے سے ہے، اس کو آپ نے غور سے ایسے سمجھیں کہ اگر کسی کا بیٹا 7 سال کا یا اس سے زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہ سوئے، اسی طرح سے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے یا اس سے اوپر کی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اگر اپنے باپ کے ساتھ سوئے اور خدا نخواستہ کبھی باپ کی شہوت جاگ جائے تو ایسے میں ان کا نکاح اپنی بیوی کے ساتھ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ ایسی صورت میں شخص کا اپنی بیٹی کی ماں کے ساتھ کوئی رشتہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شریعت نے حکم دیا ہے اگر بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ ایسا ہی معاملہ ماں اور بیٹے کا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ شوہر اگر بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ وقت دور رہتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر اگر کسی نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کر لیا تو پھر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زنا کا معاملہ الگ ہے جس کی سزا الگ ہے، لیکن اس سے میاں بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی